تین اعمال اور گناہوں پر لعنت کی بدترین وعید سنائی، اور وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا ٹھکانہ بدترین جہنم ہوگا۔ تین جرائم پر۔ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، نمبر ایک، اللہ کے وعدوں کو جو توڑتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ انسان وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے احکام کو پورا کروں گا، میں تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا ہادی، راہبر اور رہنما مانتا ہوں۔ راہبر، ہادی اور رہنما مانتا ہے لیکن زندگی کسی اور کے طریقے پر گزارتا ہے، تو یہ نقض عہد ہے، وعدے کو توڑ دیا اس نے۔ بندے کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اس وعدے کو توڑ دیا، تو اس لیے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو وعدے کو توڑتا ہے۔ اور نمبر دو، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو صلح رحمی نہیں کرتا، قرابت داریوں کا خیال نہیں کرتا، قطع تعلق کرتا ہے، رشتے ناتے توڑتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں فساد مچاتا ہے، زمین میں فساد پھیلاتا ہے، لڑائی جھگڑے کر کے فساد پھیلاتا ہے۔ اولئک لہم اللعنہ، ایسوں پر تو اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے تو بدترین ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم سب کے سب اپنا احتساب کریں کہ کہیں یہ تین جرائم میرے اندر تو نہیں پائے جا رہے، یا ان تین گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ میرے اندر تو نہیں ہے۔ کیا میں نے کوئی اللہ کا وعدہ تو نہیں توڑا؟ کیا میں نے قرابت داریوں کی پاسداری رکھی ہے کہ نہیں؟ کیا میں نے کوئی فساد تو نہیں کیا؟ اللہ پاک کریم ہے، اگر یہ جرائم ہو گئے ہیں تو فوری آدمی توبہ کر لے، تاخیر نہ کرے، اس میں اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اللہ جل جلالہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صاحب حق ہے، جس کا حق توڑا ہے اس سے معافی مانگ لے آدمی۔